ظاہر اور باطن، یہ ایک تخلیقی لامتناہی سلسلہ ہے جو ہمیں اس تفکر کی دعوت دیتا ہے کہ ایک ہمارا ظاہر ہے، دوسرا باطن۔ ظاہر کو ہم مادہ کہتے ہیں اور باطن کو روح کہا جاتا ہے۔ روح بھی دو رخ پر قائم ہے۔ روح کا مظاہرہ ایک روح کے بنائے ہوئے لباس سے ہوتا ہے اور روح کا دوسرا مظاہرہ خود روح ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لوح و قلم میں اس کی مثال قمیض اور جسم سے دی ہے۔ فرماتے ہیں، ہمارے سامنے ایک مجسمہ ہے جو گوشت اور پوست سے مرکب ہے۔ طبی نقطۂ نظر سے ہڈیوں کے ڈھانچے پر رگ پٹھوں کی بناوٹ کو ایک جسم کی شکل و صورت دی گئی ہے۔ ہم اس کا نام جسم رکھتے ہیں اور اس کو اصل سمجھتے ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے ایک چیز اختراع کی گئی ہے جس کا نام لباس ہے۔ یہ لباس سوتی کپڑے کا، اونی کپڑے کا یا کسی کھال وغیرہ کا ہوا کرتا ہے۔ اس لباس کا محض استعمال صرف گوشت پوست کے جسم کی حفاظت ہے۔ فی الحقیقت اس لباس میں اپنی کوئی زندگی یا اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ جب یہ لباس جسم پر ہوتا ہے تو جسم کے ساتھ حرکت کرتا ہے، یعنی اس کی حرکت جسم سے منتقل ہو کر اس کو ملی، لیکن در حقیقت وہ جسم کے اعضاء کی حرکت ہے۔ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آستین بھی گوشت پوست کے ہاتھ کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ یہ آستین اس لباس کا حصہ ہے۔ جو لباس جسم کی حفاظت کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لباس کی تعریف کی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ جب یہ لباس جسم پر ہوتا ہے تو جسم کی حرکت اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، اور اگر اس لباس کو اتار کر چارپائی پر ڈال دیا جائے یا کھوٹی پر لٹکا دیا جائے تو اس کی تمام حرکتیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ اب ہم لباس کا جسم کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ اس کی کتنی ہی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں صرف ایک مثال دے کر صحیح مفہوم ذہن نشین ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ آدمی مر گیا، مرنے کے بعد اس کے جسم کو کاٹ ڈالیے، ٹکڑے کر دیجیے، کچھ بھی